ناظرین، ہمارے آج کے مہمان ہیں صدر سرونگ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن میاں رضا الرحمان۔ ملک میں یکساں نظام تعلیم کے نفاذ اور اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا، آپ بھی جانیں۔ اچھا رضا صاحب، تعلیم جو ہے ایک ایسا مقدس پیشہ ہے جس کی وجہ سے نسلیں جو ہیں ان کی تقدیر بھی بدلتی ہے اور ان کی جو حالت ہے وہ بھی بدلتی ہے۔ تو اس یعنی تعلیم و تدریس کی اگر میں بات کروں تو یا درس و تدریس کی بات کروں تو کتنے عرصے سے وابستہ ہیں آپ؟ جی دیکھیے، مجھے پرسنلی طور پہ تو تقریباً 22 سال ہو گئے ہیں، میں ایجوکیشن کے فیلڈ سے ہی منسلک ہوں۔ اور اگر میں آپ کو نیٹو کی ہسٹری بتاؤں تو تقریباً نیٹو اسکول کو 40 سال ہو گئے ہیں، لیکن اپنی فیملی کا بتاؤں تو تقریباً ہماری فیملی کو اسکولس کی فیلڈ میں یا ایجوکیشن کی فیلڈ میں پورے 100 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ 100 سال سے مراد آپ کے دادا بھی اسی میں تھے؟ جی، میرے فادر بھی اور میرے گرینڈ پیرنٹس جو ہیں وہ بھی ایجوکیشن کی فیلڈ سے ہی منسلک تھے۔ چلے میں کم ٹو دا پوائنٹ اور یعنی کم ٹو دا چیز آتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ ایک یونیفارم قسم کا کہا جی کہ ہم ایجوکیشن سسٹم لاتے ہیں، اس کے اندر مختلف قسم کی آرا آ رہی ہیں، کچھ آپ کی شاید مخالف کمپیٹیٹر جو تنظیمیں ہیں وہ بھی بات کر رہی ہیں، آپ کا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو سنگل یکساں نصاب تعلیم ہے، سنگل نیشنل کریکولم ہے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا ویژن بھی تھا، اور آپ نے 1947 میں اس کو یہ بات کوٹ بھی کر دی تھی کہ ہم یکساں نصاب تعلیم بنائیں گے۔ اور بابا قوم ہیں، پاکستان بنانے والے ہیں، وہ فرما رہے ہیں، تو کیسے اس کو ڈینائی کیا جا سکتا ہے؟ 77 سال سے تمام سیاسی پارٹیاں چاہ رہی تھیں ہم بنا لیں، لیکن نہیں بنا سکے۔ عمران خان صاحب نے ان کا ویژن ٹیک اپ کیا اور ایک ویژن دیا کہ ہم اس کو فائنلائز کریں گے اور بنائیں گے، اور اس کے بعد پھر شفقت محمود صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے اس کے اوپر کام کیا۔ میں گزشتہ 1 سال سے ان کے ساتھ کلوزلی اٹیچ تھا اور دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسے سارا مینیج کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ جو چیزیں اس میں ڈالی گئی ہیں، میں چند چیزوں کا ذکر یہاں کر دیتا ہوں جس سے مجھے بہت انسپائر کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ اب ہماری ایک نئی پاکستانی قوم نسل کی ایک بنیاد رکھی جائے گی۔ جیسے کہ اس میں ہم جو آلریڈی سسٹم پڑھا رہے تھے نا جی، وہ ایک روٹ لرننگ سسٹم تھا جس میں رٹا لگایا جاتا تھا، اور جس میں مارکس کی دوڑ تھی کہ زیادہ نمبر لیں اور آپ کو اچھے کالج میں اچھے یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے گا، اور جو آپ کے مارکس آتے تھے نا وہی ہماری قابلیت تصور کی جاتی تھی، بچوں کی قابلیت وہی تصور کی جاتی تھی۔ اس میں سب سے پہلے اس سسٹم کو چینج کر دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہوگا، اب آپ کو کانسیپشنل اسٹڈی کرنی پڑے گی۔ پہلے ہمیں بک سے بچے پڑھتے تھے، رٹا لگاتے تھے اور وہی پیپر میں لکھتے تھے، اور اگر وہی لکھا ہوا ہے تو اس کے نمبر ملنے ہیں۔ اگر آپ نے تھوڑی سی اسٹیٹمنٹ چینج کر دی ہے یا اپنے پاس سے لکھ دی ہے تو وہ ایگزامینر نے اس کو کراس کر دینا ہے، وہ جو مارکس دینے والے ہیں انہوں نے اس کو کراس کر دینا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے، بچے نے کانسیپٹ دینا ہے، بچے کو ہم نے کانسیپٹ دینا ہے، بچے نے وہ کانسیپٹ کو اپنے کانسیپٹ کے ذریعے لکھنے کے بعد اس کے گریڈز یا اس کے مارکس حاصل کرنے ہیں۔ اب سب سے پہلے بچوں کے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے، یہ ایک بہت بڑا گیپ تھا۔ اچھا، اس میں دیکھیں نا، آپ نے جو بات کی وہ تو ہے کنسیپچل جو ہے کلیئرٹی وہ آنی۔ اچھا، یہ ایشو نہیں ہے مثلاً اگر مضمون ہی کوئی اور ہے ایک اسکول میں اور کسی اور اسکول میں کوئی اور مضمون ہے تو وہ بے شک آپ کانسیپٹ کلیئر کر لیں لیکن وہ یونیورسل تو نہیں بنے گا نا۔ آپ کا جو پرائم منسٹر صاحب بات کر رہے ہیں وہ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک جیسا سلیبس ہونا چاہیے۔ سر سلیبس جو ہے نا وہ اور چیز ہے، میں اس میں آپ کو عرض کروں کہ جو کریکولم ہے نصاب ایک بڑا فریم ورک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نصاب کوئی میں اگر آپ کو اور آسان اگزامپل دے دوں تو وہ یہ ہے کہ جیسے کہ یہ ایک کمرہ ہے اور اس میں ایک کتابوں کی لائبریری ہے اور بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تو یہ نصاب ہے۔ اب اس نصاب میں سے آپ نے جو اپنا سلیبس ڈیزائن کرنا ہے نا، وہ آپ نے اس پوری لائبریری میں سے کتابیں نکال لینی، اور جو آپ کو لگتا ہے کہ میرے اسکول کے میرے بچے کر سکتے ہیں، آپ اس میں سے وہ تحریر کر لیں گے یا آپ اس کا ایک سلیبس ڈیزائن کر لیں گے۔ اور سلیبس جو بنایا جائے گا اس کا بیسیکلی جو آپ جو کوسچن کر رہے ہیں نا، اس میں جو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں نا کہ اس کی سمرائز ایک ہوگا، وہ انہوں نے اس دفعہ جو نیا سلیبس بنایا اس میں اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز نکالے ہیں۔ جیسے کہ ہم بھی اپنا کوئی کام کرتے ہیں نا تو بعد میں اس کے آؤٹ کمز کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، اچھا جی ہم نے یہ کام کیا تھا اور اس کا آؤٹ کم یہ آیا ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم یہ پہلی دفعہ بنے ہیں۔ کوئی ٹاپک بچے نے اگر پڑھا ہے تو اس کا لرننگ آؤٹ کم کیا آئے گا یہ ڈسکس ہوگا، لیکن آپ اس کو چاہیں جیسے مرضی پڑھا لیں۔ یہ ایشو چل رہا تھا کہ لاہور کے اندر ایسے اسکول بھی ہیں، میں فار ایگزامپل بڑے اسکول ہیں انگلش میڈیم میں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی سلیبس ہے تو وہاں نہیں پڑھایا جاتا، چاہے وہ سوشل اسٹڈی ہے، پاکستان کی ہسٹری ہے، وہاں کچھ اور چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ اور یہ بڑی بحث چھڑی ہوئی تھی کہ وہاں پر یورپ اور امریکہ کے جو کلچر بھی وہیں پر ہے اور یہ سارا کچھ ہے۔ لیکن آپ نے بھی جو بات کی کہ جناب یہ پورا ایک نصاب کے اوپر بات ہوگی، سلیبس کے اوپر بات نہیں کی جا رہی،
تو پھر اس میں تو پھر موقع تو پھر مل جائے گا اس بڑے اسکول کو کہ وہ اپنے اسی نصاب کے اندر سے اس کی بنیاد بنا کے اپنی ہی چیزوں کو پھر انفورس کر دے، اور آپ جو ادھر والے اسکول ہیں یہ تھوڑے کم ہیں جو میڈیم میں آ جاتے ہیں وہ کچھ اور کر دے، تو ڈفرینس تو پھر بھی رہے گا. نہیں، اس پہ دیکھیں جو انہوں نے نصاب بنا دیا نا، آپ اس کے فریم ورک سے آؤٹ نہیں ہو سکتے ہیں. اور جو ان کا اور ہمارا پہلے ڈفرینس آ رہا تھا، یہ آ رہا تھا کہ وہ ایسی چیزیں بھی پڑھا رہے تھے جو اینٹی اسلام تھی، اینٹی پاکستان تھی، یا وہ چیزیں پڑھا رہے تھے جس کا ہمارے ساتھ، ہمارے دین کے ساتھ، ہماری ثقافت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اب ان کو اس فریم ورک کے اندر رہنا پڑے گا. یہ جو یکساں نصاب تعلیم بنایا نا جی، اس کے دو بہت اہم فائدے ہوں گے اور دو اہم سیکٹرز کو ہوں گے. ایک تو سب سے پہلے یہ جو ایلیٹ سکولز ہیں یہ اس فریم ورک سے باہر نہیں جا سکیں گے، اور دوسرے اینڈ پہ جو مدارس ہیں ان کو اس فریم ورک میں آنا پڑے گا. یہ پہلے اس فریم ورک میں نہیں تھے. جو درمیانے طبقے کے اسکول ہیں یا جسے ہم سرونگ اسکولز کہتے ہیں، جو ایک خاص فی اسٹرکچر کے اندر سروائیو کر رہے تھے، وہ پہلے ہی ان تمام چیزوں کو فالو کر رہے تھے. اچھا، لیکن میرا اس میں پھر پوائنٹ آ رہا ہے کہ وہ نصاب جو ہے وہ کس طرح ہوگا. میں فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں جی کہ سوشل اسٹڈی کے حوالے سے اس نصاب میں کس طرح پوائنٹس ہوں گے. دیکھیں، سوشل اسٹڈیز کے حوالے سے پہلے تو پڑھایا جاتا تھا کہ آپ کو کوئی چیز اگر پڑھائی جاتی ہے تو وہ اس طرح سے پڑھائی جاتی تھی کہ اس میں ڈفرینٹ کنٹریز کو بھی ڈال دیا جاتا تھا. میں فار ایگزامپل تھوڑا ایڈ اپ کر دیتا ہوں. یہاں اسکول ہے کشمیر کے اوپر جو نقشہ ہے ہمارا میپ ہے، وہ ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے یا میڈیم کے اب اسکول کہہ لو اس لیول کے اس رینج کے، تو وہاں پر وہ مقبوضہ کشمیر بھی بتایا جاتا ہے. لیکن یہاں بہت سارے بڑے اسکول تھے جہاں پر انہوں نے وہ حصہ ہی دوسرے ملک کو یعنی انڈیا کو دکھانا شروع کر دیا تھا. یہ لیول بھی چلا گیا تھا. اس کے اوپر میں کہوں گا اس میں سر یہ ہے کہ جو بھی آپ بک بنائیں گے، یہ پبلشر نے بک بنانی ہے یا اسکول نے جو بک بنانی ہے، پہلے وہ آپ اپنے ادارے کو ٹیکسٹ بک بورڈ کو جمع کرائیں گے. ٹھیک ہے. یا آپ نیشنل کریکولم کمیٹی کو جمع کرائیں گے. وہ اس کو ریویو کرے گی کیا ویدر وہ ان کے تمام معیار پہ پورا اترتی ہے جو انہوں نے اس دفعہ سیٹ کیے ہیں، تو پھر تو وہ اپروو کر دی جائے گی اور اس کو NOC دے دیا جائے گا. اپروو وہی کریں گے. ٹھیک ہے. اب جب وہ اپروو کریں گے تو وہ سارے ریکوائرمنٹ پوری کریں گے جو انہوں نے اس دفعہ اس کے لیے سلیکٹ کی ہیں، تو وہ آٹومیٹیکلی وہ ان کے پرایا میں آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ایک اور جو بات بہت بحث ہوتی ہے فی اسٹرکچر کی، سپریم کورٹ میں بھی کیس چلا گیا تھا. کچھ اسکول ہیں وہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کا فی اسٹرکچر اتنا ہیوی کیوں ہے، اتنا بڑا پہ چلے جاتے ہیں، اور کچھ ہیں اور پھر وہ کانسٹنٹلی بڑھتا رہتا ہے. والدین بہت پریشان ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ اگر میں بات کروں وہ 2000 میں بھی منتھلی فیس میں بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ جو ڈفرینس ہے بہت بڑا ایک ہے، یہ کیا وجوہات ہے، یہ کم کیوں نہیں ہوتا؟ احسن صاحب، اس میں تو یہ فری مارکیٹ میکانزم جو ایک دنیا بھر میں ایک پلان چلتا ہے بزنس کا، اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بیسک ریزن تو یہ ہے کہ فری مارکیٹ میکانزم جو ہے نا، اچھا اسے ہم تعلیم کو دیکھیں. تعلیم تھوڑا سا یہ بزنس نہیں پیورلی ہوتا، لیکن ابھی آپ نے ورڈ یوز کیا کہ فری میکانزم فار بزنس، تو کیا تعلیم جو ہے وہ ایک بزنس ہے؟ نہیں، تعلیم بزنس نہیں ہے، تعلیم ایک سروسز ہیں. لیکن میری اس میں گزارش یہ ہے کہ گورنمنٹ نے تمام جو بزنس کے رولز ہیں وہی انہیں سروسز کے اوپر امپلیمنٹ کر دی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ میں آپ کو اگر چند چیزیں ڈسکس کروں، کمرشلائزیشن ٹیکس جیسے دوسرے اداروں نے دینا ہے ویسے ہی تعلیمی اداروں نے دینا ہے. SECP میں رجسٹریشن جیسے بڑے بزنسز نے کروانی ہے، انڈسٹریز نے کروانی ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ بننا ہے، وہ اسکولوں کو بھی ویسے ہی بننا پڑے گا. تمام وہ چیزیں کرنی پڑیں گی جو باقی ادارے کر رہے ہیں. کمپنیز لا کو فالو کرنا پڑے گا. اسی طرح اور جتنے ٹیکسز ہیں باقی جیسے ادارے، تجارتی ادارے جیسے وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں ان کے اوپر، سیم اسکول کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. تو اس کو ہم نے کمرشلائز نہیں کیا، اس کو گورنمنٹ نے آٹومیٹیکلی خود ہی کمرشلائز کر دیا. تو گورنمنٹ نے غلط کیا یہ؟ سر میرا خیال ہے کہ اگر آپ سارے ٹیکسز چارج کریں گے، آپ تمام وہ امپلیمنٹیشن کریں گے جو آپ کمرشل اداروں سے کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اسکول کی یا آپ کی فیس کی کاسٹ پڑے گی. تو کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے بڑا جو ایجوکیشن کا ایشو جو ہے کہ ہماری پوری ایک جنریشن ہے جہاں وہ کروڑوں بچے جو ہیں وہ ابتدائی تعلیم بھی حاصل نہیں کر پاتے. اور ہمارے یہاں ایک ڈبیٹ ہے، ایک تو اسٹینڈرڈ ہماری ایجوکیشن نہیں ہے، ہم دنیا کو میٹ نہیں کر پا رہے. اس میں اتنا فی اسٹرکچر کہ آپ کی اصل پاپولیشن جو ہے ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے جس میں کئی، میں سمجھتا ہوں نیوٹن ہوں گے اور کئی وہ فیثاغورس ہوں گے اور بہت سارے ایسے لوگ جو محروم رہ جاتے ہیں اسی تعلیم سے. تو کیا ایسا گورنمنٹ کرے؟ آپ کے خیال میں کچھ تو اپنے سجیشن دی ہوں گی نا کہ جناب یہ کریں جس سے فی اسٹرکچر نیچے آ جائے. اس میں سر ویسے یہ میری گزارش ہے کہ 98% اسکولس تو وہ ہیں جو 5,000 سے کم فی لیتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کے 98% اسکولس 5,000 سے کم فی چارج کرتے ہیں. جو 2% اسکول ہیں جو 5 سے زیادہ فی چارج کرتے ہیں وہ بہت تھوڑی سی تعداد میں ہیں. اگر سے اباؤٹ اس کو لگا لیا جائے کہ 7,000 سے 10,000 کے درمیان ہے تو اتنے ہی ہوں گے. اب ان 10,000 جو اسکول ہیں وہ بہت زیادہ ہائیلی چارج کر رہے ہیں، ان کے پیرنٹس کو ہائیلی پے کرنا پڑتا ہے.
میجورٹی جو ہے 98% جو ہیں وہ اسکول ہیں جو 5,000 سے لے کے تو 500 روپے بھی چارج کر رہے ہیں. تو فیس اسٹرکچر 5,000 روپے تو بہت ریزنیبل اس لیے میں کنسیڈر کرتا ہوں کہ گورنمنٹ خود اعلان کرتی ہے کہ ان کا جو گورنمنٹ اسکول میں ایک بچے کے اوپر ایکسپینڈیچر آتا ہے وہ تقریباً 7,000 سے 12,000 کے درمیان آتا ہے. بعض جگہ پہ 7,000 آتا ہے, بعض پہ 15 آتا ہے, 40,000 بھی آتا ہے بعض اسکولوں میں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ آپ کے پاس کتنی اسٹرینتھ ہے. تو ایکومولیٹ کرنے کے بعد اس کو 7 سے 12 میں یہ کرتے ہیں کہ اس کے ان بٹوین ہمارا ایکسپینڈیچر آتا ہے. اور پرائیویٹ اسکول وہی چیز آپ کو 5,000 میں, 4 میں, 3 میں, 2 میں. اچھا تھوڑا سا آپ کو نہیں لگتا کہ پرائیویٹ اسکولوں نے ضرورت سے زیادہ اس کو بزنس بنا لیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے بکس لینی ہے تو وہی اسکول والا بتائے گا آپ کو کہ جی کہاں سے لینی ہے, اور یونیفارم لینا ہے تو آپ نے وہیں سے لینا ہے. تو جی آپ کو نہیں لگتا کہ یہ غیر ضروری طور پر والدین پہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے؟ یہ بہت ہی غلط بات ہے, یہ بالکل قانون کی خلاف ورزی ہے. اتھارٹیز کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. میں پرسنلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے اسکول میں بکس اویلیبل نہیں ہیں, میرے اسکول میں یونیفارم بھی اویلیبل نہیں ہے. ہم ان کو کہتے ہیں جہاں سے آپ کو مناسب لگے آپ لے لیجیے. اصول بھی یہی بنتا ہے. آپ کو اپنے ان چیزوں میں اگر فرض کیجیے اسکول اونر اس چیز میں شامل ہو جائے گا تو وہ پھر کیسے اپنے اسکول کے معاملات پہ کانسنٹریٹ کرے گا؟ یہ تو معاملہ اتنا مائنر ہے کہ اس کو تو بالکل بھی ہمیں ٹائم دینا ہی نہیں چاہیے. میں تو اس کو یہ کنسیڈر کرتا ہوں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ اتھارٹیز کو لا بھی بنا ہوا ہے کہ آپ اپنے اسکول میں نہ. اچھا ایک تو لا ہے اتھارٹیز کو کرنا, اب ایک ایسوسیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں آپ, اس کے ہیڈ ہیں, تو ایسوسیشن کے لیول پر آپ کے بہت سارے کمپوننٹس ہوں گے, اسکول ہوں گے اس ایسوسیشن کے اندر, تو کیا خود سے آپ نے کبھی اپنے لوگوں سے بات کی کہ یار ایسے نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہم نے جب میں نے ایسوسیشن کا کام تقریباً چند ماہ پہلے جب میں نے اس کو سنبھالا نا, تو مجھے بہت اہم اداروں کی طرف سے بھی بڑی اچھی اچھی آفرز آئیں کہ آپ بھی ہمارا بھی ٹیک اپ آپ کر لیں ڈفرینٹ ایسوسیشنس کا. تو میں نے ان سے 3-4 سوال کیے. میں نے کہا کیا آپ اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ بکس جو 50 روپے کی بنتی ہے آپ 500 کی بیچتے ہیں, کیا آپ واپس 50 پہ لا سکتے ہیں؟ ویری گڈ ریشنل. کیا آپ یونیفارم جو 400 روپے کا یا 500 کا ہے جو آپ 3,000 کا بیچتے ہیں وہ واپس وہاں لا سکتے ہیں؟ اگر تو آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ ہو سکتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. واٹ واز دیئر آنسر؟ نہیں, دے ریفیوزڈ. ٹھیک ہو گیا. تو پھر آپ ان کو ایسے لوگوں کو اپنی ایسوسیشن میں رکھ رہے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. دیکھیں ہم نے اپنی ایسوسیشن کا نام بہت سوچ سمجھ کے رکھا ہے. اس کا نام ہم نے رکھا ہے سرونگ اسکول ایسوسیشن. یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ ہم سرو کریں گے, نیشن کو سرو کریں گے, اور ہمارا اس میں بزنس کا آنسر صرف اتنا رہے گا جتنا کہ ہم نے اپنا سرکل چلانا ہے یا ضروری ہے. اچھا یہ بتائیں, آپ تو تعلیم کو مشن بنا کے کریں, جتنے بھی آپ کتنے لوگ ہیں جو یا کتنے اسکولز ہیں جو آپ کے اس وقت ہماری ایسوسیشن میں؟ یہ دیکھیں ہماری ایسوسیشن میں کرنٹلی اس وقت 1,000 اسکول رجسٹرڈ ہے, اور اس میں اگر بچوں کو کیلکولیٹ کریں تو تقریباً یہ 2.5 لاکھ بچے بنتے ہیں. اچھا 1,000 اسکول, یعنی یو آر کاک شیور کہ جناب یہاں پر فیسیں ناجائز نہیں لی جاتی, یہاں پہ یونیفارم کے لیے مجبور نہیں کیا جاتا, یہاں کتابوں کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا جو کیا جاتا, یہ جو 1,000 لوگ ہیں؟ دیکھیں اس میں نا آپ کو پہلے مثال بننا پڑتا ہے. مثال بن کے آپ کو ایک میسج ڈیلیور کرنا پڑتا ہے کہ دیکھیں میں یہ کر رہا ہوں, اور پھر ان کو یہ چیز پہ قائل کرنے میں آپ کو دن بھی لگ سکتے ہیں, مہینے بھی لگ سکتے ہیں, سال بھی لگ سکتے ہیں. لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کیا جا سکتا. ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں جس سوسائٹی میں آپ دیکھیں کہ الیکٹریسٹی کا جو ریٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم ٹریفک کو ہی فالو کر لینا تو اتنی زیادہ لوگ زگزیگ کرتے ہیں کہ آپ سڑک پہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی آپ کو 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں بھی لا کی خلاف ورزی کر لوں. تو یہاں پہ لا اتنی کنٹینیوسلی اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے فرام ویری لو ٹو ویری ہائی کہ تمام لوگوں کے لیے یہ نارمل اور معمولی بات ہے. تو بہت ٹائم لگے گا تمام لوگوں کو اس پورے پرایا کے اندر لے کے آنے. اچھا ایک اور بات بڑی اہم وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کریں نا ہوسٹ آف سکولز ہیں, ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے پرائیویٹ سکولز کا بھی, ایون گورنمنٹ سکول اور ایجوکیشن بھی موجود ہے. یہ نوجوان دھڑا دھڑ ڈگریاں لے کے باہر آ رہے ہیں, اور جب وہ باہر آتے ہیں ان کے والدین لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, ہارڈ ارنڈ منی کے اندر سے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. کوئی MBA کی ڈگری لے کے نکلتا ہے, کوئی اور بن کے نکلتا ہے, لیکن جب وہ مارکیٹ میں آتے ہیں تو نہ کوئی جاب ہے, پھر اگلے کئی سال وہ جاب ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں, اور انہیں جا کے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سرٹیفکیٹ میں نے پکڑا جس کے اوپر میں نے لاکھوں روپے میرے والدین نے لگائے, بچہ بھی یہ سوچتا ہے میں نے اتنی محنت کی, اس کی مارکیٹ کے اندر کوئی وقت نہیں ہے, کوئی جاب نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, اور ایک آپ سب اسٹیٹ آف ڈپریشن ہے اس میں یہ نوجوان چلے جاتے ہیں. یہ کبھی آپ نے غور کیا, آپ چیمبر کے بھی اس ایجوکیشن کے ہیڈ ہیں, کہ یہ جو نوجوان جو ہیں جب یہ باہر نکلتے ہیں ان پر جابز نہیں, تو وہ اپنی اس تعلیم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ جی بڑا اہم کوشچن ہے ایکچولی. جو ہمارا پچھلا نظام تعلیم تھا نا جی, جس میں کریمنگ سسٹم تھا, رٹا سسٹم تھا, روٹ لرننگ تھی, یہ اس کی ایک بہت بڑی ایک ناگہانی صورتحال ہے کہ بچے جب کہیں سے گریجویٹ ہو کے باہر آتے ہیں
تو ان کے پاس وہ نالج ہی نہیں ہوتا, وہ اسکلز ہی نہیں ہوتی جو کہ اس اسٹینڈرڈ پہ جانے کے بعد لرننگ آؤٹ کمز ہونے چاہیے. گورنمنٹ نے پہلی دفعہ لرننگ آؤٹ کمز کو ڈکلیئر کیا ہے کہ جب آپ گریجویٹ ہو جائیں تو آپ کے پاس یہ آؤٹ کمز ہونے چاہیے. اگر تو یہ پروسیس کو ایسے ہی چلتا رہتا ہے اگلے 4 سال 5 سال, تو جو آنے والے بچے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے. اب رہ جاتی ہے ان بچوں کی بات کہ جب یہ آتے ہیں جاب کے لیے, مارکیٹ میں جابز نہیں ملتی, تو وہ ایک اوور آل ہمارا انفراسٹرکچر ایسا بنا ہوا ہے کہ ہمیں یہاں پہ جابز کے لیے پریپیئر کیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی ملک میں سارے لوگوں کو تو جاب نہیں مل سکتی ہے, سارے لوگ بزنس میں بھی نہیں آ سکتے ہیں, لیکن آج سے پہلے یا آج سے 2-3 سال پہلے یا 4 سال پہلے صرف ہمارا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ ہم نے اپنے بچوں کو جابس کے لیے پریپیئر کرنا ہے. میں ایسے درجنوں نوجوانوں کو جانتا ہوں, اس میں سے ایک کا ایکسپیریمنٹ آپ کو دیتا ہوں کہ جو میرے پاس آج کل موجود ہے. وہ نوجوان, اس نے MBA کیا ہوا ہے اور اس کو بالآخر یہ مشورہ دیا گیا کہ یار کوئی اسٹال لگا لو یا اوبر پہ گاڑی چلا لو. سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ایک پرابلم ہے, لیکن اس میں میری گزارش یہ ہے کہ چونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہے نا کہ ہمیں یہاں پہ شروع میں پریپیئر کیا جاتا ہے کہ ایک کلاس ہے, جیسے 3 کلاس ہے 4 ہے, اسی لیول پہ ہم اپنے بچوں کو پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے کیا بننا ہے. اسی لیول پہ بچے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, ان کے والدین ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے, میں نے یہ کام کرنا ہے. وہ جو بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں اگر آپ ان کو ایکومولیٹ کریں تو وہ سارے جاب سے ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں. اچھا, جیسے آپ نے بتایا, دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جتنے بھی یہ پرائیویٹ سکولز ہیں, کیا یہاں پر یہ خیال آیا کہ یار یہ جو ہم پڑھا رہے ہیں سلیبس, اس سے بچے جو ہیں جب مارکیٹ میں جاتے ہیں انہیں کچھ نہیں ملتا تو ہم ہی خود ہی چینج کر لیتے ہیں, نا گورنمنٹ چینج کرے, کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس تو نہیں تھا نا اس کے اوپر, تو سلیبس تو یہ اپنی مرضی سے بناتے تھے جو پرائیویٹ سکولز ہیں. تو انہوں نے کیوں نہیں اس کو انفیوز کیا ان چیزوں کو کہ جناب جب یہ نکلیں تو اس جو سرٹیفکیٹ ہے جس کی ویلیو اب نہیں ہے وہ ہو. اس میں ویسے میری گزارش یہ ہے کہ جو پرائیویٹ اسکول ہے انہوں نے اس کو ریگولر بیسس کے اوپر نا ماڈرنائز کیا ہے, بہتر سے بہتر کیا ہے. میں آپ کو چند ایگزامپلس پیش کرتا ہوں. کچھ جگہ پہ میرے فادر کو بھی یہ اعزاز حاصل رہا کہ وہ نئے سسٹم متعارف کرانے میں پیش رہے. مونٹسری میتھڈ آف ٹیچنگ 1980s میں یہ پرائیویٹ اسکول لے کے آئے. ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن 1990s کے اندر میرے فادر نے خود انٹروڈیوس کروایا. اب 2000 میں اگر آپ آ جائیں, اس سیریز میں اگر آ جائیں تو 2000 کی سیریز میں کمپیوٹر کو بھی انٹروڈیوس کروایا گیا, ساتھ پھر روبوٹکس انٹروڈیوس ہو گیا, IB سسٹم انٹروڈیوس ہو گیا, O لیولز انٹروڈیوس ہو گیا. یہ سارے پرائیویٹ اسکول کی کاوشیں ہیں. اگر یہ فرض کیجئے کہ آپ 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ یہ ساری وہ ہیں جو آپ کے دوست, میرے دوست, ہمارے جاننے والے سب لوگوں کے بچے اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. یہ اگر آپ اس پہ غور کریں, گورنمنٹ نے کیا کیا, گورنمنٹ نے 2006 کے اندر مونٹسری میتھڈ آف ٹیچنگ کو رائج کیا. 2006 میں پرویز مشرف صاحب نے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کو اسکولوں میں رائج کرنے کے لیے آرڈر دیے گئے. ابھی گورنمنٹ نے 2020 میں آ کے پہلا روبوٹکس کا کمپٹیشن کروایا, چند دن پہلے جو ہوا. ہم نے آج سے 8-9 سال پہلے روبوٹکس کو انٹروڈیوس کروا دیا. تو پرائیویٹ سیکٹر تو ہمیشہ آگے چل رہا ہے, فارورڈ چل رہا ہے, نئی سے نئی چیزیں لے کے آ رہا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تو کمپٹیشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے سے بہتر کرنے کا, ایک دوسرے سے آگے جانے کا. اس کمپٹیشن کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ ایک اچھی چیز لے کے آئے ہیں تو میں نے اس سے انسپائر ہوا ہوں, میں اس سے بہتر چیز ڈھونڈنا شروع ہو گیا ہوں. میں ایک اچھی چیز لے کے آیا ہوں تو آپ اس سے بہتر ڈھونڈنا شروع ہو گئے ہیں, تو آگے سے آگے بڑھنے کا سلسلہ چلتا رہا. یہ جو ابھی بھی انہوں نے سنگل نیشنل کریکولم جو یہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں, میں آپ کو یعنی کہ اگر گارنٹی دینے کو بھی تیار ہوں کہ اس میں سے 80% یا 90% تو وہ چیزیں ہیں جو پرائیویٹ اسکول پہلے سے مینیج کر رہا ہے, پہلے سے یہ سارے کام کروا رہا ہے. اچھا, ایک بات بتائیں, اگر آپ لوگ اتنے عرصے سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو میرا ایک سوال ہے آپ سے, وہ یہ ہے کہ یہاں ڈگریاں ہیں, PhDs بھی آپ کے یعنی سینکڑوں کے حساب سے نکل رہے ہیں اور سارا کچھ ہی نکل رہا ہے, ڈاکٹرز بھی نکل رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں کوئی سائنسدان پیدا نہیں ہو رہا. ہمارے ساتھ وہ برین نہیں پیدا ہو رہا جو کہ نیشن کو ایک ایسی ایجاد دے دے, ایک ایسا موجد بنے کہ ایسی ایجاد نکال کے لائے کہ پوری ایک انسانی جو ہے ہسٹری بدل جائے. ہم شاید رٹا لگا رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, ڈگریاں تو ہمارے پاس موجود ہیں, علم موجود نہیں. دیکھیں, ہم نے کانسیپٹ نہیں سمجھے نا. جب ہم کانسیپٹ نہیں سمجھیں گے تو ہم ریسرچ کیسے کریں گے؟ اور اگر آپ نے سائنسدان بننا ہے تو آپ کو ریسرچ کرنی ہے. تو اگر دنیا کی وہ قومیں ساری دیکھیں کہ وہ جو سائنسدان بنے کیسے بنے, وہاں پہ سائنس لیبارٹریز کس زمانے میں وہاں پہ رائج کر دی گئی. جیسے یہاں پہ ہمارے جگہ جگہ آپ کو برگر شاپس ملتی ہیں نا, تو دنیا کے ایسے ممالک تھے جہاں پہ سائنس لیبارٹریز تھیں, وہاں پہ اویلیبل تھیں, جہاں پہ بچوں کو پریکٹیکل کرنے کی اجازت تھی, پریکٹیکلز کر سکتے تھے, ریسرچ کر سکتے تھے. تو ہمیں آپ دنیا کے ساتھ اور تھوڑا سا جو کمپیریزن ہے اس میں جو ہماری گورنمنٹ کی کارکردگی ہے اس کو ضرور مد نظر رکھتے ہیں. اچھا ناظرین, یہاں بریک لیتے ہیں, جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور چلتے ہیں رضا صاحب کی طرف. اچھا رضا صاحب یہ بتائیے گا, میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ کوشچن ایسے ہیں جو پبلک کے مائنڈس میں ہوتے ہیں, وہ سوالات کرتے ہیں اور ہم آپ تک کنوے کر دیں. میری اسکولنگ جس اسکول میں وہاں بہت بہت بڑی گراؤنڈس تھیں اور وہ اسکول لگتا تھا. آج میں جب دیکھتا ہوں, یقین کریں مجھے کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں اسکول پسند نہیں آتا, شاید ہی مجھے اچھا لگتا ہو, اور میں نہیں سمجھتا کہ میرے بچے کو نا پرائیویٹ اسکول میں پڑھنا چاہیے. مجھے سب سے پہلے جو میرا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ 2 سے 3 کنال کی کوٹھی میں ایک اسکول بن جاتا ہے جس بچے کی یہاں فزیکل گروتھ بھی نہیں ہوتی اور اس کو کوئی فیسلٹی صرف چند کمروں میں وہ پڑھ کے باہر آ جاتا ہے. یہ جو بنیادی ایک اسٹرکچر ہے اس کی گروتھ ہونے والی, ایک اسکول ہو, ایک لیبارٹری ہو جہاں وہ جائے اور وہ کھیل کود بھی کرے, وہ سارا کچھ, وہ ساری چیزیں مسنگ کیوں ہیں؟ آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے, آئیڈیل اسکول تو ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے آپ سوچ رہے ہیں. آج آپ گورنمنٹ کے اسکول دیکھیں نا, آج بھی ان کے پاس اتنی بڑی بڑی پلیسز ہیں. چھوٹا سا بھی اسکول جو گورنمنٹ کا آپ دیکھ لیں گے, ایون پرائمری اسکول, تو وہاں پہ بھی گراؤنڈ آپ کو نظر آئے گی. یو آر رائٹ. پرائیویٹ بہت اچھا وہ اسکول ہوگا تو اس میں شاید آپ کو گراؤنڈ نظر آ جائے, ورنہ گورنمنٹ کی جو انفراسٹرکچر کی بات کروں تو ایک پرائیویٹ اسکول کا انفراسٹرکچر اس سے بہتر ہوتا ہے. آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. ایکچولی دیکھیں, کوئی بھی کام کیا جاتا ہے نا تو اس کی پراپر ایک پلاننگ کی جاتی ہے پہلے سے. ہمارے یہاں لاہور میں فرض کریں 1 کنال کے, 2 کنال کے, 3 کنال کے بہت اسکول ہوں گے چھوٹے چھوٹے. جن سوسائٹیز میں یا جن آبادیوں میں وہ اسکول ہیں وہاں پہ جو گورنمنٹ اسکولس کی پلاننگ تھی کہ یہ اسکول پلاٹ ہے, وہاں اسکول گورنمنٹ کے موجود ہیں, لیکن اس کے علاوہ کوئی اور اسکول پلاٹ اویلیبل نہیں تھا. اب گورنمنٹ سارے بچوں کو انٹرٹین نہیں کر پا رہی ہے یا ان بچوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہی ہے تو وہ اس کی جگہ پرائیویٹ اسکول نے لی ہے. نہیں صرف کیا آپ نے کرنا ہے, آپ یہ جو ہے یہ نہیں کہ پاپولس قسم کی جگہ ہے وہاں پر ایسا ہے یا کنجسٹڈ ایریا ایسا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں لاہور کی پوش لوکیلٹیز کے اندر بھی آپ چلے جائیں تو آپ کو کوٹھیوں میں اسکول کھلے نظر آتے ہیں. کوئی 2 کنال کی ہے, کوئی 3 کنال کی ہے, جو کہ اسکول کی کسی بھی کیٹیگری کے اوپر یا جو اس کا ایک معیار ہونا چاہیے پورا نہیں اترتا وہ ایریا, لیکن وہاں پہ اسکول ہوتا ہے. سر آپ اس بات کو ضرور کنسیڈر کریں کہ ایکچولی جو فرض کریں کہ آج سے 1 سال پہلے ایک آبادی ہے, سمن آباد لے لیجئے لاہور کی یا کوئی اور لے لیجئے, وہاں پہ اگر 5000 گھر تھے نا تو آج 5000 گھر نہیں ہیں, آج ان کو بائیفرکیشن کر کے 20000 گھر بنا دیا گیا ہے. پہلے اگر 5000 گھروں میں 10000 یا 15000 20000 لوگ رہتے تھے نا, آج وہاں 2 لاکھ لوگ رہتے ہیں. اس کے چھوٹے چھوٹے گھر کے پورشنز بنا دیے گئے ہیں. اب وہاں پہ آبادی زیادہ ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہے اسکول کی, بچے زیادہ ہیں, اور اسکول صرف وہاں پہ 2 یا 3 ہیں جو آج سے پہلے جب ڈیزائن کیا گیا تو اس کے مطابق تھے. تو اب جب اب آپ کے پاس ڈیمانڈ زیادہ ہے, بچے زیادہ ہیں, تو پھر بچے کہاں جائیں گے؟ پھر چھوٹے گھروں میں اسکول بنے. میں کہہ رہا ہوں جہاں لاہور کی ایکسپینشن ہے نا, ابھی نئی کالونی بنتی ہے نا تو اس میں 2-3 اسکول پہلے ہی بن جاتے ہیں. ابھی اس میں گھر بننے ہیں, لوگوں نے آنا ہے, وہ ایک لمبا پروسیجر ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو نظر آئے گا وہاں اسکول بنے ہوئے, لیکن کوئی 2 کنال کی کوٹھی میں, کوئی 3 کنال کی بنا ہوا ہے. وہ اسکول کے کسی بھی, مجھے نہیں سمجھتا کہ فال کیسے کرتا ہے کسی بھی, اور اس کو اجازت کیسے دی جاتی ہے. سر اس میں سینسس کی پرابلم آ جاتی ہے نا کہ آپ نے اس کو صحیح طرح سینس نہیں کیا. وہ اس طرح کہ آپ نے کیلکولیٹ ٹھیک نہیں کیا کہ یہاں پہ کل کو 2 لاکھ بچے آئیں گے, اس آبادی کے اس ڈائیمیٹر کے اندر کل 2 لاکھ بچے ہوں گے. آپ نے کوئی بھی سوسائٹی کا آپ ذکر کر لیں, کہیں پہ بھی آپ کو 2 یا 3 سے زیادہ اسکول پلاٹ نہیں نظر آئیں گے. ہمارا تو چونکہ ایل ڈی ایس سے سوسائٹیز کے اندر پلاٹ کے اوپر ڈسکشنز رہتی ہے, وہاں آپ کو کہیں بھی زیادہ بچے نظر نہیں آئیں, زیادہ پلاٹ نظر نہیں آئیں گے. تو اب 2 سے 3 پلاٹ کے اندر آپ پوری سوسائٹی کے بچوں کو کیسے سمائیں گے؟ آخر کار وہ فلڈ اپ ہو جائیں گے اور آپ کو نئے اسکولس کی ریکوائرمنٹ ہوگی. نیا اسکول تو دیکھیں, ایک طرف ہے 10 کنال کا اسکول اور ایک طرف ہے جو پرائیویٹ اسکول 2 کنال کا بنا ہے. 2 کنال کے اسکول میں لوگ کیوں بچوں کو بھیجیں گے؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. 10 کنال کا اسکول فلڈ اپ ہو گیا, اب 2 کنال کا اسکول آخری آپشن رہ گئی ہے, وہ وہاں بچوں کو بھیجیں گے. ہونا تو نہیں چاہیے ایسے, میں بھی اس کے حق میں نہیں ہوں, بچے کو تمام فیسلٹیز ملنی چاہیے, لیکن ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے, فرسودہ سسٹم بنا ہوا ہے کہ جس میں بچوں کو یہ فیسیلیٹیٹ کیا ہی نہیں جاتا. جو اتھارٹیز اس کو مینیج کر رہی ہیں وہ سوچتی نہیں ہیں. میں صرف آپ کے آئیڈیا کے لیے ایک چیز ایڈ کر دوں, جو ایل ڈی اے نے اپنا ایکٹ 2020 بنایا ہے, اس میں جو اسکول پلاٹس کی جگہ سوسائٹیز کے اندر ہے وہ انہوں نے سینما کو دینے کا اعلان کر دیے, وہ بینکس کو دینے کا اعلان کر دیے, وہ وہاں پہ ریکریشنل سینٹر بنیں گے, وہاں پہ ریسٹورنٹ بنیں گے. اور اسکول کا کیا بنے گا؟ اسکول کا کچھ نہیں بنے گا. یہ ان کا نیا جو ایکٹ آیا, میں آپ کو اس میں اگر آپ کو میں شیئر کرتا ہوں, آپ اس کو اسٹڈی کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایل ڈی اے نے نیا ایکٹ کیسا بنایا. وہ آپ مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا. اور دوسرا, آپ نے اس کو کنٹیسٹ کیا کہیں پہ؟ جی, اس کو 1-2 چینلز پہ بھی کیا ہے میں نے. جو میری چند دن پہلے وزیر اعظم صاحب سے بات ہوئی, وہاں پہ میں نے ان کو بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ جو ایل ڈی اے کا نیا ایکٹ آیا ہے وہ آپ کے بہت سارے تعلیمی مسائل پیدا کرے گا آپ کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایجوکیشن کہاں سے حاصل کیا آپ نے؟ میں بیسیکلی تو ہم لاہور کے رہنے والے ہیں. لاہور میں ایک بہت فیمس اسکول ہے ڈان باسکو ہائی اسکول, ایمپریس روڈ پہ, وہیں سے میں نے بیسیکلی اپنی ایجوکیشن حاصل کی ابتدائی. پھر سول لائن کالج میں جانے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف بخشا, اور اس کے بعد پھر پنجاب یونیورسٹی سے میں نے اپنی گریجویشن کی,
اور اس کے بعد ڈفرینٹ کورسز میں نے کیے کمپیوٹر سائنسز کے اندر, اور یہ ایجوکیشن کا میرا سارا سلسلہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک بلیسنگ یہ رہی اس میں ایجوکیشن میں کہ میں نے بہت شروع سے ہی ایسے لوگوں کے ساتھ مجھے اللہ نے محفل دی جن سے مجھے سیکھنے کا بہت کچھ ملا, موقع بہت اچھا ملا. کمپیریزن اسٹڈی بھی کیا آپ نے ایجوکیشن سسٹم کی کہ پاکستان کے اندر, کیونکہ دنیا میں کہیں آپ اور بھی ممالک میں گئے ہوں گے, وہاں بھی ایجوکیشن سسٹم دیکھے ہوں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کو اس وقت کس نظام تعلیم کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, پاکستان کو تو بڑا ایک آسان نظام تعلیم اللہ کریم نے خود ہی قرآن پاک کی شکل میں دے دیا. اگر قرآن پاک میں سے میں آپ کو اب جو ہمارا سلیبس ہے سنگل نیشنل کریکولم ہے اور قرآن پاک کو دونوں کو اگر رکھیں اور کمپیریزن کریں تو جو سنگل نیشنل کریکولم کے اندر ہے وہ آپ کو قرآن پاک سے ہی لے کے آپ نے وہاں ڈالا ہے. چاہے وہ لائف سکلز ہیں, چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, چاہے نیشنز کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے, چاہے اخلاق کیسا رکھا جاتا ہے, چاہے اپنے ارد گرد کو صفائی کیسے کرنی ہے, چاہے آپ نے قوم کیسے بننا ہے, چاہے دوسرے مذاہب کی عزت کیسے کرنی ہے آپ نے, اس میں جتنی بھی چیزیں آپ کو ملیں گی نا آپ کو لگے گا کہ یہ یہیں سے آپ نے کنٹراسٹ اٹھا کے یہاں پہ آپ نے فٹ کیا ہے. تو ہمارے پاس تو ہر چیز موجود تھی, ہر چیز موجود ہونے کے بعد ہم معذور تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ جو اس دفعہ سلیبس بنایا گیا ہے وہ ہماری امنگوں کے مطابق ہے. اس میں سے بہت کچھ ہم سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو سکھائیں گے اور سب سے بڑھ کے بچوں کو کانسیپٹ دیں گے. اچھا رضا صاحب, اس کے اندر ایک لفظ ہوا کرتا تھا تعلیم و تربیت. ہم سنا کرتے تھے جب چھوٹے تھے تو تعلیم و تربیت اس وقت تو اتنا نہیں سمجھ آتی تھی, اور آج بھی تعلیم کا لفظ تو سمجھ آتا ہے کیونکہ اداروں میں تعلیم, لیکن تربیت کہاں ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے. اگر امریکہ کی بات کروں تو وہاں پہ بھی تعلیم بہت ہے لیکن شاید تربیت نہیں ہے. وہاں پر بھی آپ دیکھیں گن ٹوٹی بچہ نکلتا ہے, اس کے ہاتھ میں گن ہے اور اپنی کلاس کے بچوں کو مارتا ہے. ایسے انسیڈنٹ وہاں آف اینڈ آن ہوتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے تعلیم تو وہاں پہ بھی ہے, تعلیم یہاں پہ بھی ہے, ان سے ریلیٹڈ اسکول یہاں پہ بھی ہے. جو تربیت والا ورڈ تھا یہ کہاں چلا گیا؟ دیکھیے, تربیت والے ورڈ میں ویسے میں ایک بہت اپنی جو میری ان پٹ ہے کہ تربیت ہمیشہ سے نا والدین بہت بڑا پارٹ پلے کرتے رہے, اور والدین سے بھی بڑا جو پارٹ پلے کرتے ہیں نا وہ والدین کے والدین کرتے رہے. جیسے ہمارے دادا دادی, ہمارے نانا نانی, ٹیچر کا بھی ایک رول ہوتا ہے. جی بالکل, ٹیچر کا رول ہے سر, ابھی بھی ہے. لیکن ایکچولی میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو والدین کا پارٹیسپیشن رہا ہے نا وہ ہمیشہ زیادہ رہا ہے اور ٹیچر کا پارٹیسپیشن تھوڑا سا کم رہتا ہے. اس کی ریزن ہے کہ بچوں نے والدین کے پاس رہنا ہے تقریباً 3 حصے اور اسکول میں رہنا ہے تقریباً 1 حصہ. تو جب بچے اسکول سے کوئی چیز سیکھ کے گھر جاتے ہیں اور والدین اس کو فالو کرتے ہیں تو بچے کی اس کوالٹی کو پختہ کر دیتے ہیں. اور اگر بچے اسکول سے کوئی چیز لرن کر کے گھر جاتے ہیں, فرض کریں انہوں نے اردو بولی ہے, فرض کریں انگلش بولی ہے, اور گھر گئے ہیں وہ پنجابی میں بات کی جا رہی ہے, تو بچے نے جو اسکول میں سیکھا ہے وہ نہیں اس کو امپلیمنٹ کر سکے گا. تو گھر میں جو امپلیمنٹیشن تھی پہلے اور آج وہ بہت فرق ہے. پہلے پرائیورٹی بچے تھے, آج بچے پرائیورٹی نہیں ہیں. ماں کے خاص کر کے ماؤں نے جو اپنی کانسنٹریشن لوز کی ہے بچوں کے اوپر سے, اس کا ہمیں بہت بری طرح سے نقصان ہوا ہے. اسکولز کو بہت بری طرح سے ہوا ہے, ٹیچرز کو بہت بری طرح سے ہوا ہے, بچوں کو بھی ہوا ہے, اس قوم کو بھی ہوا ہے, نیشن کو بھی ہوا ہے, سب کو ہوا ہے. تو ماؤں کا جو کردار تھا پہلے والا وہ ایک عظیم کردار تھا, وہ کردار کو دوبارہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, جو ٹیچر تھے وہ بھی تو روحانی باپ کہلاتے تھے نا, یہ والدین کہلاتے تھے. ٹیچر جو ہیں تو لوگ ان سے بھی بہت سارے بچے جو تھے انسپریشن لیتے تھے. ایک تو وہ ٹیچر جو ہے وہ جو انسپریشن دیا کرتے تھے وہ ٹیچر اب شاید وہ ٹیچر بھی نہیں ہمیں نظر آتے, اور ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹ میں بھی فرق آیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پرائیویٹ اسکولوں کے اندر جو خاص طور پر آپ نے جیسے کہا 2000 5000 تک جن کی ہے ان کی جو فیس ہوتی ہے اسٹرکچر, وہاں اگر ٹیچر کا کہ دیکھ لیں معیار تو بڑا نیچے نظر آئے گا. حالانکہ چھوٹے بچوں کو بہت قابل ٹیچرز کو, جیسے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ پڑھے لکھے جو ٹیچر ہونے چاہیے وہ چھوٹے بچوں کو تربیت دے, وہاں پہ ہمیں جو ٹیچر نظر آتے ہیں کوئی میٹرک پاس ہوتا ہے, کوئی FA پاس ہوتا ہے, وہ اسے رکھ لیتے ہیں اور پھر ایجوکیشن وہی بچوں کو دیتے ہیں. تو ظاہری بات ہے پھر جو پروڈکٹ نکلے گی وہ تو پھر بڑی عجیب سی نکلے گی. پرائیویٹ اسکولوں میں اس بات پر کیوں کمپرومائز کیا جاتا ہے کہ اگر ٹیچر کی ایجوکیشن ہی نہیں ہے تو اس کو کیوں رکھتے ہیں وہ ایز اے ٹیچر, چھوٹی سی تنخواہ پہ 10,000 8,000 12,000 پہ؟ دیکھیں اس میں تو ویسے دیکھیں اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. ایسے ٹیچر بھی ہیں جو بہت اچھے ہیں, ایسے ٹیچر بھی ہیں جس پہ آپ کو اعتراض ہے جو اچھے نہیں ہیں. اس میں عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ تو چاہتے ہیں کہ جو میری پروڈکٹ ہے وہ بہترین بنے. اگر میں نے ایک بچے کو پروڈیوس کرنا ہے اپنے اسکول سے تو وہ ایسا بہترین بچہ ہو جو مثالی کہلائے, جو کمپیریزن میں آئے تو میرا نام بنے, میری عزت بنے اور میرے نام سے پہچانا جائے اور میں اس کے نام سے پہچانا جاؤں. یہ ہوتا تو یہ ہے ذہن میں. لیکن جو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا تو یہ تھوڑی سی پچھلے اینڈ کی بات ہے. ہمارے پاس جو مارکیٹ سپلائی سے جو ٹیچرز آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں وہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. ٹیچرز ہی ایسے اسکولوں سے آ رہے ہیں, گورنمنٹ اسکول چاہے کہہ لیجئے چاہے پرائیویٹ اسکول بھی کہہ لیجئے, کہ جن کا ایجوکیشن لیول اتنا پور ہے
کہ وہ جب اسکول میں آتے ہیں تو وہ پڑھانے کے بھی قابل نہیں ہوتے. اس میں میری گزارش یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے جیسے تمام چیزوں کے لائسنس دیے جاتے ہیں, ٹیچنگ کا بھی لائسنس ہونا چاہیے. ٹیچنگ کے لیے بھی کرائٹیریاز فکس ہونے چاہیے کہ یہ لوگ ٹیچنگ کر سکتے ہیں, ان کے پاس یہ ڈگری ہے اور اس کے بعد یہ لوگ آ کے یہ اس لیول کو پڑھا سکتے ہیں, یہ اس لیول کو پڑھا سکتے ہیں. ہم وہ ملک ہیں یا ہمارا یہ سسٹم یہاں کا نظام وہ ہے جو سب سے کم ٹائم ٹریننگ کے اوپر دیتے ہیں. ٹریننگ آپ نے اگر میں نے گریجویٹ کر لیا ہے, ماسٹرز کر لیا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پڑھا سکتا ہوں. مجھے باقاعدہ ٹریننگ کی ضرورت ہے, مجھے اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے, مجھے جدید سے جدید چیزوں کے بارے میں نالج ہونا, اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونا, اس کی سمجھ ہونا میرے لیے بہت ضروری ہے. ہم لوگ ہمیشہ ٹریننگ سے کٹ جاتے ہیں. انڈکٹ کرتے ہیں, ٹیچر آپ نے لے لیا, بہتر نہیں ہے کہ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے بھی اس کے اسکول کے اندر بھی کچھ کورسز کرائے جائیں تاکہ وہ جب بچوں کو سٹارٹ کریں پڑھانے کے لیے تو ان کی وہ ایٹ لیسٹ اگر چلو وہ اپ ٹو دا مارک نہ ہو تو لیکن کیپیسٹی بلڈنگ اس لیول پہ ہو کے وہ پڑھا سکے. دیکھیے جو پرائیویٹ اسکولس گورنمنٹ اسکول سے اگر آگے ہیں یا لوگ پرائیویٹ اسکول میں اپنا بچے کو داخل کروانا چاہتے ہیں یا اٹریکشن پرائیویٹ اسکول ہے چھوٹا ہونے کے باوجود جیسا بھی ہے اس کے باوجود وہ ہے, تو اس کی ریزن ٹیچرز ہیں, اس کی ریزن وہ ٹریننگ ہے, اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم اس کو باقاعدہ ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں اپنے ٹیچر کو, باقاعدہ اس کی پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ گوگل کریں فوری طور پہ اور دیکھیں کہ گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر کو کتنی ٹریننگ دی جاتی ہے تو گوگل آپ کو یہ بتائے گا کہ 3 hours پر ایئر. یہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا, اس میں میں نے یہ کوٹ بھی کیا باقاعدہ کہ 3 گھنٹے پورے سال میں ٹریننگ دی جاتی ہے ایک ٹیچر کو. اور اسی طرح اگر پرائیویٹ اسکول کو دیکھا جائے تو پرائیویٹ اسکول کی ٹریننگ تو لگاتار چلتی رہتی ہے. اور اگر تھوڑا سا فرق ان کا اور ہمارا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ بیچ میں فیکٹر یہ ہے کہ ٹیچرز کی جو ٹریننگ باقاعدگی سے ہو رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ٹیچرز اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لیتے ہیں. اچھا, آپ کی جو اور بھی تنظیمیں ہیں اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گورنمنٹ کے اس وقت جو پلان ہے وہ جو یونیفارم قسم کا وہ چاہتے ہیں کہ ہم نصاب لگا لیں, وہ اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں, بڑے ووکلی اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں اور ان کا ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہاں دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں, 7 ارب لوگوں کا ڈفرینٹ اوپینین ہے, اور یہ چند جو لوگ ہیں ان کا اگر ڈفرینٹ اوپینین ہے تو میرا خیال ہے کہ اوپینین ان فیور آف اسٹوڈنٹس آنا چاہیے, اوپینین ان فیور آف ایجوکیشن ہونا چاہیے, اوپینین ان فیور آف دا پالیسی ہونا چاہیے, اس کی ویٹیج کے مطابق ہونا چاہیے. تو ایک بندے کا سوچنے کا انداز ایسا ہے تو اس کے انداز کو آپ اور میں چینج نہیں کر سکیں گے. ایک بندے کی جو سوچ ہوتی ہے وہی اس کا اوپینین ہوتا ہے. تو اگر وہ سڑکوں پر آ گئے تو گورنمنٹ پھر کیسے امپلیمنٹ کروائے گی اپنا یہ جو بھی ان کا پروجیکٹ ہے یا جس پر وہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ سنگل نیشنل کریکولم کی بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں سے خامی نکالنا بہت مشکل ہے. لیکن نکال رہے ہیں نا جی, آپ ہی کے دوست نکال رہے ہیں. سر وہ جو خامی نکال رہے ہیں وہ ٹیبل پہ, یعنی کہ اس کو پروف کرنے کے لیے ان کے پاس اگر کوئی لاجک ہے, کوئی ریزن ہے تو وہ ضرور ٹیبل کریں اس کو. پینڈیمک ہوئی ہے اس وقت کووڈ-19 اور پچھلا 1-1.5 سال جو گزرا اسکولوں پر اور اسٹوڈنٹس کے اوپر, اس کا کور اپ کیسے ہوگا؟ یہ بہت ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے اور میں آپ کو تھوڑا سا اگر اس میں بیک گراؤنڈ دوں تو مجھے ٹائم دیجیے گا. دیکھیں جو بچے کو ہم نے آج سے 1 سال پہلے اسکول میں جب چھوڑا تھا نا جی, آج سے مارچ میں لاسٹ ایئر جس سٹیج پہ چھوڑا تھا, آج بچہ اس سے 2 سال پیچھے چلا گیا, 2 سال پیچھے چلا گیا. اب ہم بھی حیران ہوئے جب بچے واپس آئے کہ ان کو ہم واپس کیسے لے کے آئیں, اسی موڈ کے اندر, اسی سسٹم کے اندر یا اسی لیول کے اوپر کیسے لے کے آئیں. پہلے ہم نے سپٹمبر میں جب اسکولنگ سٹارٹ کی ہمیں ایک بہت ٹائم لگا, ایکسٹرا ٹائم لگانا پڑا. ایک بچے کو جا کے رائٹنگ کے بھی پیٹرنز بھول گئے ہوئے تھے, رائٹنگ کے بھی جو کانسیپٹس تھے وہ بھی وہ بھول گئے ہوئے تھے, جو کہ ایک سمپل چیز ہے نا, رائٹنگ تو آپ نے دیکھا اور دوبارہ ویسے کر لی. یاد دہانی یا اس کا نالج, اس کی انفارمیشن تو ایک علیحدہ بات ہے, وہ تو ایک واقعی آپ کو ریوائیو کرنا پڑے گا. لیکن رائٹنگ تو آپ نے چونکہ دیکھ کے کرنی ہے, بچے وہ بھی بھول گئے ہوئے تھے, ہمیں اس پہ بھی بہت ٹائم لگا. بچے جو ہیں وہ ریگولر ایجوکیشن سے سیکھتے ہیں. بچے اس طرح جو ایک ہرڈل آ جائے اور اس میں گیپ آ جائے, اس کے بعد ان کے لیے نا یہ ساری چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں. ایک اور میں اس میں ایگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اسکول کو سیٹرڈے سنڈے عمومی طور پہ چھٹی ہوتی ہے. فرائیڈے کو ہم بچوں کو گھر بھیجتے تھے, پہلے عام روٹین کی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اور جب منڈے کو بچے واپس اسکول آتے تھے نا, ہمیں بہت مشکل پیش آتی تھی کہ ان کو دوبارہ فرائیڈے والی کنڈیشن میں لے آئیں. تو یہ جو 8 مہینے 9 مہینے کی ایجوکیشن لاس ہوا ہے, اس کے بعد بچوں کو دوبارہ اس سٹیج پہ لے کے آنا یہ بہت مشکل کام ہے. اور آج کل ٹیچرز اتنی محنت کر رہے ہیں
اتنی محنت میں نے نہیں کبھی دیکھا ٹیچرز کو کرتے ہوئے. یعنی آج کل تو میری بھی محنت کا یہ صورتحال ہے کہ روزانہ مجھے 35-36 کلاس روم وزٹ کرنے پڑتے ہیں. میں اتنے کلاس روم وزٹ نہیں کرتا تھا پہلے, لمیٹڈ کرتا تھا. اب میں زیادہ جاتا ہوں کلاس رومس کے اندر کہ بچوں کو زیادہ کانسنٹریشن کی ضرورت ہے. تمام جو ہماری ایسوسیشن کے بھی لوگ ہیں, ہم نے ان کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنی کانسنٹریشن ٹورڈز دا ایجوکیشن آف چلڈرنس اس کو بہت زیادہ ملٹی پلائی کر دیں, بڑھا دیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو ان کا ریکوری کروا دیں, ان کا لاس کم سے کم کر دیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کانسنٹریشن بڑھا دیں. اور گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہے بچوں کی تعلیم کے اوپر اپنے بہت سارے دوسری چیزوں کو بچوں کی تعلیم کے ساتھ کمپرومائز نہ کرے. اچھا, کچھ آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے آپ کی جو سکسیس سٹوری ہے اس کے اندر کس کا ہاتھ سب سے زیادہ؟ اس میں تو جی دیکھیں بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ زندگی میں چلتے ہیں اور بہت سارے دوست ملتے ہیں, بہت سارے آپ کو مینٹرز ملتے ہیں. سب سے پہلے تو میں اس میں جو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں وہ تو اللہ کریم, اور اللہ کریم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربانی کے بعد میرے والدین کا ہاتھ ہے. میرے والدین نے جس طرح سے مجھے یا میری پوری فیملی کو ٹرین کیا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت لکی لوگ ہوں گے جن کو اس طرح کی ٹریننگ ملی ہو. اور اس کے بعد پھر آپ کے جوں آپ آگے بڑھتے ہیں پھر بہت سارے دوست ملتے ہیں آپ کو, آپ کے منٹورز ملتے ہیں جس سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں. کوئی ایک نام نہیں ہے, یعنی بہت سارے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایکسپرٹ سے سیکھنا چاہیے, جو جس کام کا ایکسپرٹ ہے. ایک میرے دوست ہیں وہ ایک اور فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں, میں ان سے اس فیلڈ کی ایکسپرٹی تو لے سکتا ہوں لیکن میں ان سے ایجوکیشن کی نہیں لے سکتا. تو میں نے ہمیشہ یہ فوکس کیا ہے کہ جو جس کام کا ایکسپرٹ ہے اسی سے وہ کام سیکھا جائے. اچھا, آپ نے سب کا ذکر کیا, خاتون خانہ کا ذکر نہیں کیا اپنی کامیابی میں. خاتون خانہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ایک کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, اس کو کیسے اگنور کیا جا سکتا ہے. جو خاتون خانہ ہے نا سر, دیکھیں وہ آپ کی فیملی مینجمنٹ سسٹم کو چلا رہی ہے. اگر وہ فیملی مینجمنٹ سسٹم سے اپنا ہاتھ پیچھے کر دے نا, تو آپ اپنا بزنس تو کیا, آپ اپنا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. پھر آپ ان کا نام کیوں بھول گئے جب میں نے تو عرض کیا کہ وہ کیسے بھولا جا سکتا ہے. چلے, اچھا یہ بتائیے گا کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں میں نے یہ بھی ہمیں اپنے فادر کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہے کہ ہم وہ بچے تھے جنہوں نے خود سبزی لگائی اور خود سبزی اگائی اور خود وہی سبزی کھائی. تو میں آج بھی سبزی کھانے کو پریفرنس کرتا ہوں اور میں بالکل نیچرل ڈائٹ لیتا ہوں. لیکن لاہور کے اندر, آپ لاہور کے ہیں اور لاہور کے لوگ تو یہ آپ کو پتہ ہے جی کڑھائیاں اور وہ اس طرح کے آپ سمجھے تکا شکا, یہ تو بڑا چلتا ہے ادھر. ایکچولی ڈائٹ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. آپ کا جو ایک اسٹمک ہے اور یہ ساری باڈی سسٹم ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو ہم لوگ, میں اپنے آپ کو اپنی فیملی کو لکی سمجھتا ہوں کہ ہمارے فادر نے کانسیپٹ دیا ہمیشہ شروع سے کہ اگر آپ یہ کھا رہے ہیں نا, یہ والی چیز سبزی کھا رہے ہیں, اس میں کون سے آپ کو منرلز ملیں گے, کون سے آپ کو کانٹینٹس ملیں گے, کس چیز کا فائدہ ہوگا, آپ نے امرود کب کھانا ہے, آپ نے سیب کب کھانا ہے. یعنی میری روٹین ہے کہ میں نے آج تک سیب نہیں چھوڑا. ڈیلی میں نے صبح ناشتے میں ایک سیب ضرور کھانا ہے. یہ مجھے فادر سے گرانٹیڈ ہے. شہد یعنی کب کھانا ہے, شہد کے فائدے کیا ہیں. ہمارے گھر میں آج بھی علاج شہد سے ہوتا ہے. شہد میں شفا ہے, اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرما دیا. لوگ شفا ڈھونڈتے ہیں لیکن اگر آپ اس کا استعمال اس طرح سے کریں کہ آپ کو کانسیپٹ پتہ ہو, تو شہد میں تو بہت ساری بیماریوں کی شفا ہے. تو اسی طرح ہمیں شروع سے یہ جو کانسیپٹ گھر سے ملے نا جی, وہ ہمارے ہر فیلڈ میں کام آئے. سر اسی طرح جو بھی ہماری اور ڈائٹ بھی میں نے ہمیشہ مینیج کی ہے نا, ایک تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق, اور جو کانسیپٹ فادر نے دیا تھا نا, ہر چیز کو سمجھ کے کھانا ضروری ہے کہ اس کے اندر کیا کانٹینٹ ہے, کیا چیز ہے. تو اگر آپ سمجھ کے کھائیں گے تو اس کے آپ کو فائدے زیادہ ملیں گے. ہمارے یہاں پہ یہ کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز لی ہے نا, یعنی میڈیسن بھی کھائی ہے نا ہم نے, تو 5 کی 5 گولیاں اکٹھی کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد فوری کھانا کھا لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک غلطیوں میں شمار ہوتا ہے کہ آپ نے 5 گولیاں اکٹھی کھائی ہیں اور آپ نے. اچھا یہ بتائیں کہ زندگی میں کوئی پچھتاوا؟ نو ریگریٹ, الحمدللہ. خوشی کس بات پہ ملتی ہے؟ دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں. اچھا جب غصہ, پہلے تو غصہ کس بات پہ آتا ہے؟ غصہ شدید آتا تھا, اب نہیں آتا. اب کیوں نہیں آتا؟ اب کوئی غلط کام ہو تو اس پہ ذرا مجھے لگتا ہے کہ ریئیکشن آتا ہے, غصہ نہیں آتا. غصہ اس لیے نہیں آتا, دیکھیں جو آپ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. میرے علم میں جب اضافہ یہاں سے, میں یعنی حضرت علی کا کال کوٹ کروں گا کہ ان کے کال سے مجھے پتہ لگا کہ آپ دوسروں کی غلطی کی سزا, ان کا یہ کال ہے, غصہ کرنے کا مطلب ہے دوسروں کی غلطی کی سزا خود کو دینا. تو جب میں نے ان کا یہ کال پڑھا پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ نہیں, غلطی اس کی ہے, وہ تو اسی کو اس کا نقصان ہونا چاہیے, مجھے نہیں ہونا چاہیے. اس کا ڈپریشن ہمیں نہیں آنا چاہیے. جی مجھے نہیں آنا چاہیے. اچھا جب غصہ آ جاتا ہے تو اکثر ٹیچر جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں یا ان کو ذرا پنش کرتے ہیں, اور اگر آپ پرنسپل ہیں یا ہیڈ ہیں تو پھر آپ کا غصہ اپنے ٹیچرز پہ, سبارڈینیٹس پہ نکلتا ہے. تو آپ کا ایسا سلسلہ ہے؟ دیکھیں بچے تو میرا پیار ہے
میں تو ان کو اپنی زندگی بھی قرار دیتا ہوں اور اپنی محبت بھی قرار دیتا ہوں. اور میں نے اللہ کریم کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے شروع سے, مجھے 28 سال کا میرا تجربہ ہے, 28 ایئر سے مجھے بچوں کے کاموں کے ساتھ منسلک رکھا ہے. میری جتنی سروسز ہیں وہ سب بچوں کے لیے ہیں, یعنی میں اور بھی 2-3 ڈفرینٹ طرح کے کام کرتا ہوں لیکن وہ بچوں کے لیے ہی ہیں. اور یہ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے. اور بچے میرا وہ پیار ہے جو میں شاید نہیں ان کو مار سکا یا مارتا. شروع میں جب میں نے اسکول میں جوائن کیا تو مجھے کچھ سخت بیہیویئر میں نے رکھا, لیکن میں نے بہت جلد یہ چیز ریئلائز کر لی کہ بچے پیار سے جلدی سمجھتے ہیں, بچے آپ کے پیار کو بہت اچھا رسپونڈ کرتے ہیں. تو مجھے تو یعنی کہ لگتا ہے کہ جب میں نے کسی کلاس میں جانا ہے تو ان کی جو مسکراہٹ ہے وہ میرے لیے سب سے قیمتی تحفہ ہوتی ہے. ویری گڈ. اچھا, دنیا میں کہاں کہاں کا سفر کیا؟ چائنا میں اکثر جاتا ہوں کہ میرے کچھ بزنس ریلیشنز وہاں پہ ہیں, اور سری لنکا گیا ہوں, بنگلہ دیش گیا ہوں, سنگاپور گیا ہوں, تھائی لینڈ گیا ہوں. اور ان ممالک اور ان کے لوگوں کی زندگی سے کچھ سیکھنے کو ملا؟ دیکھیں, سری لنکا میں تو لٹریسی ریٹ 100% ہے. وہاں پہ جو رکشہ ڈرائیور ہے وہ بھی بہت اچھی انگلش بولتا ہے, اور اگر آپ ان کے باقی نارمز دیکھیں تو کم از کم آپ کو یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری کتاب میں دین میں دیا تھا وہ ہم شاید نہیں اس کو فالو کر سکے اپنی لائف میں, وہ لوگ کر رہے ہیں. کتنے وہ کرٹیس ہیں, کتنے وہ کیئرفل ہیں, کتنے وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں. کہ ایون کہ ایک دن میرا والٹ رہ گیا تھا, میں بائی چانس اس میں بھول گیا, تو وہ واپس ہوٹل آیا, اس نے آ کے مجھے میرا والٹ ریٹرن کیا. اور اس کے بعد چائنا میرا بہت زیادہ جانا رہتا ہے, وہاں پہ بہت اچھے میرے دوست ہیں, بہت زیادہ دوست ہیں میرے وہاں پہ. تو چائنا کے لوگوں کو میں دیکھ کے میں نے یہ سیکھا ہے کہ چائنا نے جو گرو کیا نا اتنا زیادہ, اس کی ریزن ہے کہ وہ بچوں کو اپنے ملک میں بچوں کو بہت شروع سے لیول میں یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ نے انٹرپرینورشپ کی طرف جانا ہے, آپ نے بزنس اسٹیبلش کرنا ہے. ان کا جو پیار ہے یا محبت ہے وہ ان کی کمپنی ہے. وہاں پہ اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ شاید جو ہمارے یہاں پہ ایک رواج ہے نا, ڈراموں میں ہر وقت خواتین اور میل کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے اور بچوں کے ذہنوں کو بھی کچھ اسی طرح سے مزین کرتے ہیں یہاں پہ. وہاں پہ ایسا نہیں ہے. وہاں پہ ان کے لیے ٹاپ پرائیورٹی ہے بزنس. ٹاپ پرائیورٹی ہے کہ آج میری کیا سیلز تھیں اگر میں جاب کر رہا ہوں. ٹاپ پرائیورٹی ہے کہ آج میں نے اپنی ورکنگ کیا کی ہے, آج میری آؤٹ پٹ کیا ہے, آج میرا آؤٹ کم کیا ہے, میں نے کتنی کنٹریز کے لوگوں سے ڈیل کی ہے. وہاں پہ بچوں کی یہ ڈسکشنز ہیں. اور اگر ہم اپنے کنٹری میں دیکھیں تو ہمارے بالکل ہی بہت ہی پیچھے ہم کھڑے ہوئے ہیں. تو جو چیزیں میں نے وہاں سے سیکھی ہیں وہ میں نے اپنے اسکول میں بھی امپلیمنٹ کی ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بھی کچھ دیر پہلے بھی بتایا کہ میں اپنے اسکول میں انٹرپرینورشپ کا کورس کروا رہا ہوں, اور وہ ایسا کورس ہوگا جو ہم اپنے اسکول سے بچوں کو انٹرپرینورشپ کمپلیٹ کروا کے پاس آؤٹ کریں گے انشاءاللہ. اچھا, دوسری دنیا میں اگر ہم دیکھیں نا تو وہاں پر انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں, فیکٹری آنرز ہیں یا کمپنیز ہیں جن کے, تو وہ ان کا جیسے آپ کا یہاں چیمبر ہے تو وہ وہاں کی جو یونیورسٹیاں ہیں ان کے ساتھ وہ ان ٹچ ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس وہاں سے نکلتے ہیں تو وہاں پر وہ سیٹل بھی ہو جاتے ہیں. پاکستان کے اندر آپ لاہور چیمبر آف کامرس کی ایجوکیشن کمیٹی کی جو بھی ہے اسٹیئرنگ کمیٹی اس کے ہیڈ ہیں, تو کیا آپ کے لیول پہ ایسی ایفرٹ کی گئی کہ یہ جتنی بھی ہماری یہاں پر انڈسٹریلسٹ ہیں یا چیمبر کے جو لوگ ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ, یعنی ایجوکیشن کے ادارے ان کے ساتھ لنک ہو, انہیں پتہ ہو کہ اتنی ایجوکیشن سے یہ مثلاً سائنسدان کتنے, وہ انجینئر کتنے بن رہے ہیں, میکینیکل انجینئر کتنے بن رہے ہیں, تو ہم ان کو جیسے وہ نکلیں ان کو لے لیں یا ان کی ٹریننگ کریں اور اپنی انڈسٹری میں اس کو ان کی کھپت کر لیں. ہمارے یہاں پہ وہ سلسلہ نظر نہیں ویسے آتا. سر اس میں اسکلڈ ورکرز کے لیے تو بہت اچھا سسٹم ہے, ٹیپٹا بھی کر رہا ہے اس کے اوپر کام, اور وہ انڈسٹری کے ساتھ انگیج بھی ہوتا ہے اور ان کو فوری طور پہ وہ پروویژن بھی کر دیتا ہے. اور جو اسکول لیول کی بات ہے, چونکہ اسکول لیول پہ تو ابھی بچہ ایک لرننگ اسٹیج پہ ہی ہوتا ہے, ابھی اس کا انڈسٹری میں جانے کا پلان یا اس کا بھی یہ پلان ہی نہیں فائنل ہوا ہوتا کہ اس نے کرنا کیا ہے. تو اس کو چونکہ میرا بھی ویسے خیال یہ ہے کہ بچوں کو نا ایک خاص وقت تک, یعنی کم از کم 9th اور 10th کلاس تک سوچنے کا موقع دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا پیشن دیا ہے, کیا ان کے مائنڈ کو کس لیے بنایا ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ بنایا ہے اور ڈفرینٹ اپروچز دی ہیں. کوئی کسی کام میں ایکسپرٹ ہے, کوئی کسی سوچ میں ایکسپرٹ ہے. تو آپ تمام لوگوں کو, جیسے یہاں پہ تو ایک ہی بھیڑ چال ہے کہ جی سارے, جب کمپیوٹر سائنس آیا تو سارے کمپیوٹر سائنس کر لیں, جب آئی کام بی کام آیا سارے آئی کام بی کام کے پیچھے چلے گئے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اب آ کے ٹرینڈ ختم ہو رہا ہے, اس کو یہاں بریک کیا جا رہا ہے. اب بچوں کو سوچنے کا موقع مل رہا ہے, بچوں کو بتایا جا رہا ہے, کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے, آپشنز دی جا رہی ہیں. اب آنے والا دور ڈفرینٹ ہوگا. اب دیکھیں گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ فورس ہی کرے کہ اگلے 10 سال کے بعد پاکستان میں کیا ہوگا. میں ایک چھوٹا سا یہاں پہ ایڈ اپ کروں کہ میں نے انٹرپرینورشپ کیوں کروایا یا میں کیوں کروانا چاہ رہا ہوں, یا میرے اسکول میں ایک اور چیز ہے کہ ہم چائنیز لینگویج بچوں کو پڑھا رہے ہیں. کیوں پڑھا رہے ہیں؟ ہم بہت بڑے پیمانے کے اوپر سی پیک پہ کام کر رہے ہیں. ہم پوری دنیا کو پاکستان کے ساتھ انٹر لنک کرنا چاہ رہے ہیں, اور ابھی تک ہم نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر سی پیک کو نہیں ڈالا. کیا یہ بچوں نے جا کے سی پیک کی ذمہ داریاں نہیں سنبھال لی؟
کون سنبھالے گا؟ میں سنبھالوں گا کیا؟ انہی بچوں نے آنا ہے. آپ کو سلیبس میں یہ چیز ڈالنی ہے, آپ کو ان کے کریکولم میں ڈالنی چاہیے یہ چیزیں, کہ بچے یہ پڑھ کے آئیں, ان کو معلوم ہو کہ 10 سال کے بعد سی پیک میں یہ اپرچونٹیز آنے والی ہیں, میں نے ان کو اس طرف جانا ہے. کوئی میسج دینا چاہیں قوم کے لیے, پاکستانیوں کے لیے؟ دیکھیں, اس میں تو میری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم ایک چیز اپنے اندر ڈیولپ کر لینا کہ ہم بے شک سب مسلمان ہیں الحمدللہ, کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے, اور پاکستان ہمارا گھر ہے. ہم اپنے گھر کو بڑا نیٹ رکھتے ہیں, اگر آپ میرے گھر چلے یا کسی کے بھی گھر چلے جائیں تو وہ اندر تک تو سارا نیٹ ہے, لیکن اس کے باہر ہم ہر چیز ڈرون کر دیتے ہیں, کوڑا بھی پھینک دیتے ہیں. تو اگر ہم پاکستان کو اپنا گھر بنا لینا تو جس میں ہماری تمام مسائل کے حل نکل آتے ہیں. ہمیں اپنے ملک سے محبت کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے ملک سے پیار کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے ملک کو کچھ دینے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہونے کی ضرورت ہے. تمام شعبہ حاجات کے ساتھ اگر یہ ایک ہم پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھ لینا کہ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہونا ہے اور اپنے ملک کو اپنا گھر سمجھنا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس تمام مسائل کا حل یہیں سے نکل آئے. جی ناظرین, آپ نے باتیں سنی اور پروگرام کا وقت ختم ہوا, اور خوبصورت سی بات انہوں نے کی کہ جو ہمارا ملک ہے, ہمیں اس کے ساتھ جو محبت ہے اسے ہر اینگل کے ساتھ اس کا اظہار کرنا ہوگا, ملک سے محبت کرنا ہوگی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنی میزبان سنزیہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.